دوستو سیزن نمبر 3 اور ایپیسوڈ نمبر 37 کے آغاز میں گورنر ویسلوس اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ارطغرل ضرور جنگ کرے گا، آپ محتاط رہو۔ پھر ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ باہر ارطغرل اور امیر سعد الدین آئے ہیں۔ گورنر ویسلوس ان کے ساتھ اصلاح خاتون کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل ویسلوس کو کہتا ہے کہ تمہاری عزت اور دماغ چند کھوٹے سکوں کا بھی نہیں ہے، تم ہانلی بازار نہیں لے سکتے۔ پھر وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ارطغرل اس کے سپاہی تمام صلیبیوں کو مار گراتے ہیں۔ دوسری طرف بمسی کو ہوش آ جاتا ہے اور ویسلوس کا غدار کمانڈر اسے ایک گھوڑے پر ہاتھ باندھ کر سوار کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نے ویسلوس کی گردن پر تلوار رکھی ہوتی ہے۔ ویسلوس کہتا ہے کہ اگر بمسی سے دوبارہ ملنا چاہتے ہو تو تلوار نیام میں رکھو۔ دوسری طرف کمانڈر بمسی کو لے کر آتا ہے۔ بمسی گھوڑے سے اتر کر مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کمانڈر پھر اسے گھائل کر دیتا ہے۔ ادھر ارطغرل ویسلوس سے بمسی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتا۔ پھر ارطغرل نورگل کو بمسی کی تلاش کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر اورال اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ باتوہان نے سب اصلاح کو بتا دیا ہوگا اور کوتلوجا نے میرا قتل کیا ہوا آدمی بھی دیکھ لیا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی امیر سعد الدین اور ارطغرل کے اتحاد کے بارے میں بتاتا ہے تو اورال غصے میں تڑپنے لگتا ہے۔ پھر کوپک اصلاح خاتون کو بتاتا ہے کہ ہم جلدی ہی شادی کر لیں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور سلطان کا خط دیتا ہے جس میں سلطان کوپک کو طلب کیا تھا۔ دوسری طرف سرداری جرگے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں الیار آتا ہے جو کہ اپنی بہن اصلاح خاتون کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اصلاح خاتون اپنے بھائی الیار کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف نورگل ویسلوس کو اس جگہ لے کر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے بمسی کا پتہ بتایا ہوتا ہے اور ویسلوس ساتھ ساتھ نورگل کو دمکا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ترکو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ تمہاری سانسیں ہیں، جی لو اس سانسوں کے ساتھ اور لے لو مزہ ان آخری سانسوں کا۔ اتنے میں کمانڈر بمسی کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کوپک کو بتاتا ہے کہ مجھے سلطان نے طلب کیا ہے۔ پھر کوپک سلطان کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر ویسلوس ارطغرل کے مزید سپاہی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ پھر وہ بمسی کو اس کے حوالے کرتے ہیں اور وہ گورنر ویسلوس کو اس کمانڈر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ارطغرل ایک سپاہی کو قلعے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر ہلینا کو بتاؤ کہ ایک طرف رہے، یا اپنے بابا کے قاتلوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ۔ اتنے میں سپاہی بمسی کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ابھی آرام کرو، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ پھر حکیم ارتک بمسی کا علاج شروع کرتا ہے۔ بمسی بتاتا ہے کہ مجھے اندر سے آگ لگی ہے حکیم ارتک صاحب، اور مجھے پیار نے ڈسا ہے۔ پھر حکیم ارتک بتاتا ہے کہ تمہارا ایک بازو بہت خراب ہو گیا ہے، اب تم دو تلواروں کے ساتھ نہیں لڑ سکو گے۔ پھر اورال کوپک کا راستہ روکتا ہے اور اس سے شکوہ کرتا ہے کہ اس نے میری مدد نہیں کی۔ پھر کوتلوجا الیار سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کوہنور کو اورال نے مار دیا ہے۔ پھر الیار اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اب اورال کے مرنے کا وقت آ گیا ہے اور کوتلوجا کو حکم دیتا ہے کہ قبیلے جا کر اورال کو قتل کر دو۔ پھر کوپک اورال کی اوقات یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور تم اپنی ناکامی کے ذمہ دار خود ہو۔ پھر ارطغرل کا سپاہی ہلینا کو ارطغرل کا پیغام دیتا ہے اور اپنی طرفداری کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پھر وہ سپاہی حاجہ تریان اور دمرل کی دکان پر جاتا ہے اور حاجہ تریان اور دمرل کو ارطغرل کی ناراضگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ارطغرل آپ سے ناراض ہیں کہ انہوں نے بمسی کی گمشدگی کے بارے میں انہیں وقت پر نہیں بتایا۔ دوسری طرف ویسلوس کا غدار سپاہی ارطغرل کے سپاہیوں پر چھپ کر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں شہید کر دیتے ہیں جو کہ سرداری جرگے میں ترک اتحاد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ارطغرل الیار کو بتاتا ہے کہ سرداری
بہت مشکل اور بہت بوجھ والا کام ہے الیار بھائی۔ پھر کوتلوجا اپنے سپاہیوں کو اورال کے قتل کرنے کے الیار کا حکم بتاتا ہے۔ پھر سب اورال کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور کوتلوجا کا ایک غدار سپاہی اورال کو فرار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اورال اپنی بیوی سمیت قبیلے سے فرار ہو جاتا ہے۔ پھر جرگے میں موجود تمام سرداروں سے ارطغرل اتحاد کی درخواست کرتا ہے اور اپنی حکمت عملی بتاتا ہے اور تمام کو سونے کی تھیلیاں بھی دیتا ہے، جس پر تمام سردار خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ویسلوس سپاہی سمیت ترکوں کے خلاف غداری کا دوسرا اقدام سوچ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی ترکوں کے کٹے ہوئے سر ویسلوس کو دیتے ہیں تو ویسلوس اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل سرداروں کو لاہ عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ترک سرداروں کے قتل کی خبر اور ان کی لاشیں وہاں قلعے میں سپاہی لے کر آ جاتے ہیں۔ اور یہاں دوستو اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔